السلام سر آپ نے بہت اچھی طریقے سے ایکسپلینیشن کی ہے. میں نے مرزا محمد علی کو جو ہے بہت زیادہ سنا ہے, لیکن ایک ذہن میں میرے ابھی بھی شک جو ہے نا, آپ نے بہت اچھی کلیئرٹی کی ہے ہر چیز کی, لیکن ایک اور روایت پیش کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 30 سال تک خلافت قائم رہے گی, اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت جو ہے وہ آئے گی. تو اس حدیث کا جواب, اور ایک اور دوسرا میرے ذہن میں ہے کہ جو آپ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تھا کہ جو ہے نا آپ میرے اصحاب کو جو ہے نا سب کو شتم نہ کریں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے, انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف سے کچھ بات ہوئی تھی, تو ان سے جو ہے تلخ کلامی ہوئی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ یعنی کہ وہ فتح مکہ سے پہلے والے جو تھے, یہ ان دو چیزوں کا پلیز آپ جواب. ٹھیک, جزاکم اللہ خیراً. میں اگر ان کا جواب دینے لگوں گا وقت اور گزر جائے گا. میں نے پہلے ہی اپنے وقت سے زیادہ وقت لگا دی ہے. انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست ہوگی بعد میں, تو انشاءاللہ اس میں آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے انشاءاللہ. جی بھائی آپ کا سوال تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر نے بڑی اچھی طرح سے ایکسپلینیشن کی تھی, لیکن دو چیزیں جو ہے میرے ذہن میں تھی. ایک جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی جاتی ہے اکثر ہمارے اہل حدیث اسٹیج سے صحابہ کے دفاع کے لیے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. تو اس سلسلے میں کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا کا جو ہے نا کافی دفعہ یہاں پہ ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے, تو وہ اس کے دفاع میں کہتے ہیں کہ یہ صحابہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابی جو تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, ان کے آپس میں کچھ تلخی ہوئی یا کچھ جھگڑا ہوا, تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کچھ ان کو کہا, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم, حالانکہ وہ بھی صحابی تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے صحابیوں کو جو ہے نا غلط برا بلا نہ کہو. تو وہ فتح مکہ سے پہلے کے جو صحابی ہیں وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں فضیلت تھی, کہ بعد والے جو ہیں یہ ان کے بارے میں نہیں تھی. اور دوسرا سوال بھی ساتھ ہی کر دیتا ہوں. دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ بادشاہت اتنی بری نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 سال تک خلافت رہے گی, اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی. یہ حدیث جو ہے اس کی بھی پلیز ایکسپلینیشن کر دیں. جزاکم اللہ خیر. شیخ کے بعد شیخ. جزاکم اللہ خیر. آپ نے جو سوال کیا بہت اچھا سوال ہے, اور ہم پسند کرتے ہیں کہ کوئی بھی اشکال ہو, کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لینا چاہیے. الحمدللہ. آپ نے حدیث کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر ان کے لیے یہ خاص بات کہی گئی کہ صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. جی جی, فتح مکہ اور ان کے خاص تناظر میں. جی جی, میری بات سن لیں. آپ جو ہے یہ ایک خاص پس منظر میں یہ واقعہ ہوا کہ صحابہ کو برا نہ کہو. میں آپ کو یہ آپ کا سوال ایک طرف رکھ دیں کہ وہ حدیث کب آئی یا حضرت خالد بن ولید نے کب اسلام قبول کیا. میں صحابہ کے آنے سے پہلے کی ایک گواہی دیتا ہوں قرآن مجید میں. مان لیں گے؟ ہاں, نہیں, آپ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں. سورہ فتح جو بار بار پڑھی گئی, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سورہ فتح کی آخری آیت. صحابہ پیدا نہیں ہوئے, ان کی تعریف کر دی گئی. پیدا نہیں ہوئے مگر ان کی تعریف کی گئی. آپ تو فتح مکہ تو بعد کی بات ہے, ابھی تو صحابہ بھی نہیں پیدا ہوئے تھے. تورات کب نازل ہوئی؟ رسول بھی نہیں آئے. کس پہ نازل ہوئی؟ انجیل کب نازل ہوئی؟ کس پر نازل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ان کی بشارت دی کہ یہ گروپ آئے گا اور یہ اتنے متقی, اتنے پرہیزگار ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت, اللہ تعالیٰ ان سے راضی, کیونکہ وہ اللہ سے راضی ہو چکے تھے. اب اس کے بعد یعنی وہ لوگ جو ابھی صحابہ کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی تعریف کر دی گئی تورات میں, انجیل میں اور قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں, جیسے سورہ توبہ آیت 100, سورہ حشر آیت 8 اور 9,
اور اسی طرح اور مختلف جو آیات ہیں، حدیث کو تو ہم بعد میں ٹچ کریں گے، قرآن کی یہ آیات کلیئر بتا رہی ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، اللہ ان کی مغفرت کا اعلان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کیے ہیں۔ میں، آپ یا کوئی اسکالر یا کوئی بھی صاحب وہ اگر صحابہ کی توہین کر رہے ہیں تو اس کا مطلب قرآن کا انکار، اللہ کی مغفرت کا انکار، تورات کے اندر جو بشارت دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی، اس کا بھی انکار ہوگا۔ اور دوسرا وہ خلافت والا دیکھیے، خلافت اور ملوکیت کے بارے میں قاری صاحب نے بہت بہترین انداز سے جو ایک بات کہی، وہ اگر ذہن میں رکھیں مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ ہمارے پاس اہمیت خلافت اور ملوکیت کی نہیں ہے، کوالٹیز کی ہے۔ اگر وہ کوالٹیز پر عمل کیا جائے تو وہ بادشاہ ہونے کے باوجود سر اور آنکھوں پر، اور اگر وہ صفات پر عمل نہ کرے تو وہ جمہوریت ہو یا کوئی بھی ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ سورہ حج کے اندر جو بات کہی گئی، آیت 41، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ حکومت دے گا، اقتدار دے گا، یہاں خلافت کی بات نہیں، ملوکیت کی بات نہیں، جن کو بھی اللہ تعالیٰ یہ حکومت دے گا، اگر وہ یہ صفات طیبہ کے حاملین ہوں گے، اگر یہ اچھی صفات پر عمل کریں گے، امن و امان، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، نماز کا نظام، زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایک سسٹم قائم کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں معلوم کیا ہوا؟ کوالٹیز اصل ہیں۔ تو اس لیے یہ بحث جو ہے کہ خلافت ہو یا ملوکیت ہو، یہ بحث خود فالتو ہو جائے گی، اس لیے کہ حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اکیلے نہیں تھے، اس وقت ایک دو نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے۔ تو جب سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام اور اس میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی غلط حکمران ہو اور صحابہ وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں خاموشی کے ساتھ قبول کر لیتے؟ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ جو دوسرا جملہ جو نقل کیا جا رہا ہے، یہ عموماً جذبات کو برانگیختہ کرنے والا۔ باقی جو فتنوں کی جو بات ہے، مختلف اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ مختلف قسم کے فتنے ہوں گے، لیکن اس کا تعلق صرف ملوکیت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے صرف خلافت کے ساتھ نہیں ہے۔ فتنے کسی بھی طرح کے ہوں، یہ معیوب ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایڈوانس وارننگ دی، فتنوں کا دورہ آئے گا، اس سے پہلے تم اچھے عمل کرو۔ اس لیے ایک حدیث کو اس کے سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کرنا، اپنے خاص حلقہ مریدین میں ایک آدمی سوال کرتا ہے، اور وہ سوال بھی اس طرح کا جیسے کہ وہ پہلے سے دیا ہوا، پھر اس کے بعد میں یہ اسکالر صاحب اس کا جواب دیتے ہیں، اور عام لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا نالج ہے یا کیا ہے۔ اگر آپ اسی طرح قرآن کریم کی آیات کو اس کے بیک گراؤنڈ سے، سیاق و سباق سے کاٹ کر آؤٹ آف دی کنٹیکسٹ پیش کریں گے، قرآن مجید میں کتنی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تھوڑا سا اجازت؟ ہاں، میں محترم شیخ عبدالحادی صاحب حافظ اللہ ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ جس حدیث کا میں نے ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول هذا الامر نبوۃ ورحمہ ثم خلافۃ ورحمہ ثم یکون ملکا ورحمہ، اس حدیث کو کیا کریں گے؟ دیکھیں، ایک حدیث کو لے کے جس طرح شیخ صاحب نے فرمایا، ہاں یہ بات ہے نا کہ وہ اپنے مطلب کی ایک سائڈ، وہی بالکل ایگزیکٹ وہی بات جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے تاریخ میں جو کچھ لکھا گیا، اس کو آپ غلطیوں کو، ان کی لغزشیں ان کو لے کے سامنے آ جائیں، اور جو بہت زیادہ مناقب ہیں ان کو نیچے دبا دیں، یہ خرابی ہے سر، آؤٹ آف کانٹیکسٹ جب لیا جاتا ہے۔ اور دوسرا عقلی لحاظ سے اگر یہ نہ بھی ہو، عقلی لحاظ سے دیکھیں، یہ بات تو کنفرم ہے نا، حتیٰ کہ شیعہ حضرات بھی مانتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو ان کے ہاتھ میں زمام اقتدار کس نے دی تھی؟ حضرت حسن نے دی تھی نا، یہ تو مانتے ہیں سر۔ ایک شرط پہ دی گئی تھی نا کہ جو ہے نا، جس شرط پہ بھی دی تھی، کون سی شرط؟ کیا ہے شرط ہے؟ کون سی شرط پوچھے نا؟ جی یہ والا ایک بات ہے کہ شرط تھی اور شرط، ٹھیک ہے نا، بات سے بات آگے ٹھیک ہے، حضرت حسن نے دی تھی، ٹھیک ہے نا، حضرت حسن نے دی، تو کیا حضرت حسن نے ایک ظالم حکمران کے ہاتھ میں اقتدار دے دیا اور پھر اس کے بعد ٹھیک ہے نا، اسی پہ رہیں؟ حضرت حسن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، انہوں نے کتنی مرتبہ معاویہ کے ظلم پہ آواز اٹھائی تھی؟ لائیں دلیل کو۔ 20 سال حضرت حسن تو فوت ہو گئے تھے نا، حضرت اور دونوں کو وظیفہ کہاں سے آتا تھا؟ کہا کہ جو نا جیسے شیخین کے دور میں جو ہے خلافت چاہ رہی تھی امت پہ چھوڑ دیں آپ سلیکٹ کرنے کے لیے، لیکن جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو جو ہے نا خلافت کے لیے منتخب، دیکھیں وہ بیٹے والی بات کی ہے۔ جی جی اس بات پہ پھر ان کا جھگڑا ہوا تھا حضرت حسین کا جھگڑا ہوا تھا حضرت معاویہ سے، حضرت حسین کا جھگڑا ہوا تھا معاویہ سے؟ نہیں وہ تو چلیں گے لیکن اس کے نہیں ٹھیک ہے، وہ بعد والی بات دیکھیں نا، سٹیپ بائی سٹیپ چلیں، نہیں سٹیپ بائی سٹیپ چلیں۔ 20 سال حضرت حسین نے، نہیں ایک منٹ بھائی سنیں، آپ میرے سوال کا جواب دیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 20 سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظلم کو برداشت کیا یا کیا کیا؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنیے ایک منٹ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پیشین گوئی کی تھی کہ میرا بیٹا حسن جو ہے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، ٹھیک ہے، یہ خوشخبری تھی یا ایک فتنے کی طرف اشارہ تھا؟ اگر نبی اسلام کا مقصد یہ تھا کہ حسن ایک ایسا نعوذ باللہ برا کام کرے گا کہ وہ ایک ظالم کے ہاتھ میں اقتدار دے دے گا، تو اللہ کے رسول ممبر پہ کھڑے ہو کے معاویہ رضی اللہ عنہ میں اس کو صحابی سمجھتا ہوں، میں ظالم نہیں کہہ رہا، نہ میں سمجھتا ہوں ایسے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کیا بلا اس وقت جن کے ساتھ صحابہ تھے بغیر صحابہ کے مشورے کے امیر معاویہ نے کیا؟ صحابہ کی میٹنگ ٹھیک ہے چلیں آپ سوال کر لیجیے۔ دیکھیں اس میں گزارش یہ ہے کہ آپ انہوں نے جواب دے دیا، ابھی بات سے آگے بات ٹھیک ہے، چلیں جواب اگر مل گیا تو ٹھیک ہے، الحمدللہ چاہتا کہ ٹھیک ایسے پیسوں ٹھیک ہے، جزاک اللہ، چلیں جزاک اللہ خیر۔